قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو شخص قیامت کے دن ایک ادنا سے ادنا بھی نیکی لے کر آئے گا، ہم اس کی نیکی سے بڑا اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ نیکی کرنے والا اپنی ہمت اور بساط کے مطابق نیکی کر رہا ہوگا اور میں اپنی قدرت کے مطابق اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ تو پہلی بات اس کو یہ نصیب ہوگی کہ اس کو اس کی نیکی کا اجر بڑا نصیب ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اس کی نیکی سے بہتر اور اس کی نیکی سے بڑا اجر دیا جائے گا۔ اور دوسرا انعام اس پر یہ کیا جائے گا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، ایسے لوگ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیے۔ قیامت کا دن بڑا نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ ماں اپنے بیٹوں کو بھول جائے گی، بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، دوست دوست کو بھول جائے گا۔ ان حالات میں کہ جب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پسینہ کئی لوگوں کے ٹخنوں تک، کئی لوگوں کی کندھوں تک، کئی لوگوں کی پشتوں، کئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اللہ رب العزت یہ ضمانت فراہم کر رہے ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن نیکی اور اعمال صالحہ کا نور لے کر آئے گا، فرمایا قیامت کے دن اس کو اس گھبراہٹ سے اس طرح محفوظ کر دیا جائے گا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی ہے۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی پانی کے اس بوند کی طرح ہے جو کسی پیاسی کی جان بچا لیتا ہے، اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ اور چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی آگ کی اس چنگاری کی طرح ہے جس سے پورا گھر جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کیجیے، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اس سے گریز نہ کیجیے۔ شاید چھوٹی سی نیکی ہی انسان کی دنیا بھی سنوار دے، اس کی قبر اور حشر بھی سنوار دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کافر کا کوئی نیک عمل اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دیتا، وہ جتنا بھی کوشش کرتا رہے۔ مدر ٹریسا کو لے لیں اور جتنے بھی ویلفیئر آف ہیومن بینگ کے لیے کام کرنے والے ہیں، کافر جتنا بھی نیک عمل کرے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حابا منصورا، ان کی نیکیاں فضا میں بکھر جاتی ہیں، ریزرو نہیں رکھی جاتی۔ دنیا میں شہرت کی صورت میں ریٹرن مل جاتا ہے، دنیا میں دولت کی صورت میں ریٹرن مل جاتا ہے، دنیا میں ظاہری عزت اور وقار کی صورت میں ریٹرن مل جاتا ہے، لیکن کافر کی نیکی آخرت میں سنبھال کر نہیں رکھی جاتی۔ لیکن مومن ایمان کی حالت میں ایک کھجور بھی صدقہ دیتا ہے، خدا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو معمولی سے معمولی نیکی لے کر بھی آئے گا وہ مت سمجھے کہ اس کی نیکی کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن ہم اس کو اس کی نیکی دکھائیں گے بھی اور اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک جنتی کو جنت میں لے جانے سے پہلے دوزخ کی وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر تم صالحین کے گروہ میں شمار نہ ہوتا، اگر تم نیکی کے راستے پر نہ چلتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہونا تھا۔ اور اسی طرح ایک جہنمی کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو برائی کا ارتکاب نہ کرتا، اگر تو گناہ کے راستے پر نہ چلتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہونا تھا، لیکن تو نے خود تمرد اور سرکشی اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اس لیے اے گناہ کرنے والے تیرا ٹھکانہ جہنم بن گیا، اے نیکی کرنے والے تجھے بشارت ہو، جنت کی بہاریں تیرا انتظار کر رہی۔ تو فرمایا ایک انعام تو اس کو یہ نصیب ہوگا کہ اس کو اللہ پاک اس کی نیکی سے بڑا اجر عطا کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گھبراہٹ سے، اس فضا سے، اس عظیم پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس طرح محفوظ ہو جائے گا، اس طرح محفوظ ہو جائے گا۔ امام حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد ان سے کسی نے پوچھا، امام محمد شافعی جو شافعی سکول آف تھاٹ کے بانی ہیں، کسی نے پوچھا حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ کس کیفیت میں لے جایا گیا؟ فرمایا جس طرح دلہن کو اس کے دلہا میں لے کر اس طرح لے کر جایا گیا۔
حضور اور کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا جس طرح دلہن کے اوپر لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں، جنت کی حوریں میرے اوپر دراہم و دنانیر نچھاور کیے۔ پوچھا حضور کس نیکی کی وجہ سے؟ فرمایا میں نے اپنی فلاں کتاب میں مصطفیٰ پر درود شریف لکھا ہے، اس کی برکت سے۔